اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا درس سری نگر سے کارگل تک جو ہم نے کل سے شروع کیا ہے، آج آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں، حسب دستور آج کے درس کی پہلے بلند خوانی ہوگی، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی ہم سمجھیں گے اور پھر سیاق و سباق کے ساتھ اس کی وضاحت ہوگی۔ تو پہلے بلند خوانی پیش ہے۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ سونمرگ اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونمرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں اسے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل اور دوسری طرف تا حد نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ تو بچوں، یہ ہوئے آج کے درس کی بلند خوانی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں نئے الفاظ۔ بالتل کشمیری لفظ ہے۔ بال کشمیری میں پہاڑ کو کہتے ہیں، تل ہو گیا نیچے، یعنی کہ پہاڑ کے دامن میں۔ سونمرگ کے معنی ہیں سونے کی چراگاہ۔ گری ہوئی کے معنی ہیں بھری ہوئی۔ تیرتھ استھان کے معنی ہے استاپن یا زیارت۔ جیتا جاگتا کے معنی ہے کھلا۔ عبور کے معنی ہے کراس کرنا۔ وسیع و عریض ہو گیا کھلا۔ مرغزار ہو گیا پھولوں کا باغ۔ برف پوش کے معنی ہیں برف سے ڈھکا ہوا۔ تا حد نگاہ کے معنی ہے جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہو۔ چٹیل ہو گیا وسیع، بلند و بالا ہو گیا اونچا، طویل ہو گیا دور تک کا۔ نباتات کے معنی ہیں پیڑ پودے۔ شاہراہ کے معنی ہے بڑی سڑک۔ مٹائن لداخ کا ایک گاؤں ہے۔ ثقافت کے معنی ہے یہ تمدن، تہذیب۔ دراس لداخ کا ایک علاقہ ہے۔ تو بچوں، یہ کچھ نئے الفاظ تھے۔ تو کل ہم نے پڑھ لیا کہ جب ہم سری نگر سے لداخ کا سفر شروع کرتے ہیں تو سونمرگ
پہلے گاندربل سے کنگن سے ہوتے ہوئے سنمرگ پہنچتے ہیں. سنمرگ سے تھوڑا آگے جب بڑھیں تو بالتل آتا ہے. بالتل کے بائیں طرف ایک راستہ اوپر جاتا ہے جس کو زجیلہ کہتے ہیں. زجیلہ ایک درہ ہے جو اس لداخ اور کشمیر کو آپس میں ملاتا ہے. بالتل کے دائیں طرف ہندوؤں کا ایک مشہور تیرتھ استان ہے جس کو ہم امرناتھ کیو کہتے ہیں. امرناتھ کی گفا جہاں پر ہے جو ہندوؤں کی ایک مشہور زیارت ہے جہاں پر ہندو پوجا پاٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب ہم زجیلہ کو عبور کرتے ہیں تو ہم ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. یہ نئی دنیا لداخ ہے. وسیع و عریض علاقہ ہے جہاں یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, ننگا علاقہ ہے جس میں دور دور تک یہ نباتات نظر نہیں آتے ہیں. تو جو ہی ہم زجیلہ کے درے کو کراس کرتے ہیں ہم ایک الگ جیوگرافی فرق محسوس کرتے ہیں. بہار میں بھی ہم وہاں ٹھنڈی محسوس کرتے ہیں, اور جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے, اس کا یہ موسم سرما کا موسم ہوتا ہے, تو وہاں ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ دراس جو علاقہ ہے دنیا کا سب سے سرد ترین علاقہ ہے سائبیریا کے بعد. یہاں سردیوں میں -50 تک بھی ٹمپریچر چلا جاتا ہے. جب ہم سری نگر لیہ روڈ پر جاتے ہیں زجیلہ کے پیر جو پہلا گاؤں آتا ہے لداخ کا, اس کا نام ہے مٹائن. مٹائن پہلا گاؤں ہے اور دوسرا گاؤں جو ہے وہ ہے دراس. تو جو ہی ہم مٹائن پہنچتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک نیا کلچر دکھتا ہے, نئی تہذیب دکھتی ہے, نیا یہ تہذیب و تمدن دکھتا ہے, طور طریقے دکھتے ہیں, اور یہ موسم بھی الگ قسم کا ہے. چٹیل میدان نظر آتے ہیں. تو سردی اور ٹھنڈی ہمیں ایک دم محسوس ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا گاؤں جو آتا ہے وہ ہے دراس. تو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دراس دنیا کا سب سے زیادہ جو ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے سردی کے لحاظ سے. تو بچوں انشاءاللہ آج اتنا ہی پڑھیں گے, تو کل انشاءاللہ آگے مزید ہم پڑھیں گے. خدا حافظ.